جب وہ پیدا ہوا میں 9 سال کا تھا۔ میں بڑی حیرانی سے اس کی نازک انگلیوں سے لے کر اس کے چہرے اور ہاتھوں پاؤں کا جائزہ لیتا۔ کوئی اتنا چھوٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اماں سے دن میں کئی بار یہ سوال کرتا تو وہ ہر بار مسکرا دیتی، جب تم پیدا ہوئے تھے تم بھی اتنے چھوٹے تھے۔ اماں کا ہر بار وہی جواب ہوتا، مگر مجھے یقین نہ آتا۔ وہ نیا نیا ہمارے گھر میں آیا تھا، مگر مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں برسوں سے اسے جانتا تھا۔ مجھے اس کا چہرہ ہمیشہ شناسا لگتا، مگر وہ اتنا چھوٹا اور نازک تھا کہ میں اسے ہاتھ لگانے سے بھی ڈرتا تھا۔ اسکول سے آنے کے بعد میں گھنٹوں اس کے ارد گرد بیٹھا رہتا۔ کبھی جو میں ہمت کر کے اسے اٹھانے کی کوشش کرتا تو اماں فوراً ٹوک دیتی، ابھی بہت چھوٹا ہے، تم اسے نہیں سنبھلے گا، جب بڑا ہوگا تو اٹھا لینا۔ اماں کی بات سن کر میں اس کے بڑے ہونے کا انتظار کرتا، مگر کئی دن گزرنے کے بعد بھی اس کی جسامت میں کوئی فرق نہ پڑا۔ اماں یہ تو بڑا ہی نہیں ہو رہا، اتنے کا اتنا ہی ہے۔ اماں میری بات سن کر پھر سے مسکرا دیتی۔ میرے لیے اس کے بڑے ہونے کا انتظار کرنا صدیوں پر محیط تھا۔ میں روزانہ ہی اسے اپنی ہتھیلیوں کو ناپتا اور ہر روز ہی مایوس ہو جاتا۔ میرا دل چاہتا کہ میں اسے اپنی باہوں میں بھر لوں، اپنی گود میں لٹاؤں اور ماتھے پر اپنے ہونٹ رکھ دوں، مگر میں یہ نہ کر سکتا تھا۔ چاہنے کے باوجود بھی اس کے ماتھے کا بوسہ نہ لے سکا۔ کچھ دنوں میں وہ واقعی کچھ بڑا ہو گیا تو اماں نے خود ہی اسے میری گود میں لٹا دیا۔ اس نے مندی مندی آنکھیں کھول کر میرا چہرہ دیکھا تو رونا شروع کر دیا۔ شاید اسے ماں کی گود کی پہچان ہو گئی تھی، کیونکہ اماں کی گود میں تو وہ سکون سے سویا رہتا تھا، جب میں میری گود میں آتے ہی بے چین ہو گیا۔ اماں نے اسے میری گود سے لیا تو وہ اماں کی باہوں میں چہرہ چھپا کر فوراً ہی سو گیا۔ میں ایک بار پھر حیران تھا، اماں یہ آپ کو کیسے جانتا ہے؟ اماں سے سوال کیا تو اس بار اماں کھلکھلا کر ہنس دی۔ وہ دھیرے دھیرے بڑھ رہا تھا اور مجھے اپنا دیوانہ بناتا جا رہا تھا۔ اب وہ مجھے بھی پہچاننے لگا تھا۔ وہ میری جانب ہمکتا تو مجھے اس پر بے تحاشا پیار آتا۔ اماں نے اس کا نام نیر رکھا تھا، یعنی روشن ستارہ۔ وہ ہمارے گھر میں روشنی پھیلانے والا ایک ستارہ ہی تو تھا۔ میں کئی گھنٹے اس کے ساتھ کھیلتا رہتا اور اس کی کسی بات سے بھی انکار نہیں کرتا۔ سب سے پہلے اس نے اماں کہنا سیکھا تھا۔ اس نے بار بار ایک ہی لفظ دہرانے پر خوشی کے ساتھ ساتھ حیران بھی تھا۔ میں چاہتا تھا کہ مجھے بھیا کہہ کر پکارے۔ میں نے ایک دن اس کو بھیا سکھانے کے لیے سر توڑ کوششیں کر دی تاکہ اس کے منہ سے اگلا نکلنے والا لفظ بھیا ہی ہو، اور اس بار میں اپنی کوشش میں بے حد کامیاب رہا تھا، کیونکہ کچھ عرصے میں ہی اس نے مجھے بھایا کہہ کر پکارا تھا۔ میں خوشی سے جھوم اٹھا تھا اور میری آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھیں۔ اماں نے حیران ہو کر میری بھیگی آنکھیں دیکھیں تو مجھے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ اماں کے گلے لگ کر میں نے اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا اور پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ میں نے میٹرک کا امتحان پاس کر لیا تھا، جبکہ نیر 5 برس کا ہو گیا تھا۔ ان 5 برسوں میں وہ کافی کچھ سیکھ چکا تھا، مگر اس نے لفظ بھیا نہ سیکھا تھا۔ وہ آج بھی مجھے بھایا کہہ کر ہی بلاتا تھا۔ میرے لیے وہ بھی کسی کھلونے سے کم نہ تھا۔ میں اس کے سایہ بنا اس کے ساتھ گھنٹوں کھیلتا رہتا، وہ بھی میرا دم چھلا بنا پیچھے پیچھے گھومتا رہتا۔ ابا، میرا خیال ہے کہ ہمیں اب نیر کو اسکول میں داخل کروا دینا چاہیے۔ میں نے ابا کو دیکھ کر اپنے خیال کا اظہار کیا، جو کہ چائے پینے کے ساتھ ساتھ نیر کو گھورنے میں مصروف تھے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو کسی اسکول میں بھیجنے کی۔ اس کو جس جگہ جانا ہے اس کا انتظام میں خود ہی کر لوں گا، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ ابا کا زہر بھرا لہجہ سن کر میں سکتے میں آ گیا۔ میں نے پریشانی سے اماں کی طرف دیکھا تو ماں کا بجھا بجھا چہرہ دیکھ کر میں کچھ سمجھ نہ سکا۔ میں کچھ دنوں سے اپنے امتحانات کی تیاری میں مصروف تھا، مگر نہ جانے یہ گھر میں چل کیا رہا تھا۔ میں محسوس کر سکتا تھا کہ کچھ دنوں سے ابا نیر پر بلا وجہ غصہ کرتے تھے، حالانکہ نہ تو شرارتی تھا اور نہ ہی بدتمیز، بلکہ وہ ہر کام میری یا اماں کی اجازت سے کیا کرتا تھا۔ وہ ایک فرما بردار اور سلجھا ہوا بچہ تھا۔ اماں اپنے آنسو چھپانے کو باورچی خانے میں جا گھسی تھی۔ میں بھی اماں کے پیچھے چلا آیا اور اماں کی سسکیوں کی آواز باورچی خانے سے باہر بھی سن سکتا تھا۔ اماں، یہ ابا نیر پر اتنا غصہ کیوں ہو رہے تھے؟ میں اندر داخل ہوتے ہی اماں سے سوال پوچھا تو انہوں نے اپنا رخ پھیر لیا۔ تم یہ سوال جواب اپنے ابا سے ہی کیا کرو، ابھی جاؤ یہاں سے، مجھے کام کرنے دو۔ اماں نے مجھے صاف ٹالا تھا۔ میں بھی چپ چاپ چلا آیا تھا۔ آج میں ابا سے لازمی اس بارے میں بات کروں گا۔ میں ابا کے گھر آنے کا انتظار میں لگ گیا۔ مجھے زیادہ انتظار نہ کرنا پڑا کیونکہ ابا جلد ہی لوٹے تھے، مگر وہ اکیلے نہیں تھے۔ ہمارے محلے کے دوسرے کونے پر رہنے والا خواجہ سرا ان کے ساتھ تھا۔ تم اپنے چھوٹے بھائی کا سامان پیک کرو، وہ ان کے ساتھ جائے گا۔ وہ آج سے ان کے ساتھ ہی رہے گا، اس سے ہمارا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہوگا۔ ابا نے نظریں چراتے ہوئے مجھے حکم سنایا تو میں سکتے میں رہ گیا۔ مگر ابا، کیوں؟ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تمہارا بھائی خواجہ سرا ہے، اس کی چال ڈال میں واضح فرق ہے۔ ہماری دنیا سے اس کا کوئی کام نہیں۔ مگر ابا، وہ اتنا چھوٹا ہے اور ان لوگوں کے ساتھ کیسے رہے گا؟ صدمے سے میری آواز ہی نہ نکل رہی تھی۔
کل کو وہ بڑا ہو جائے گا تو ہمارے لیے بدنامی کا باعث بنے گا، اس لیے بہتر ہے اسے ابھی یہاں سے چلتا کر دیں۔ مجھے ابا پر یقین نہ ہو رہا تھا، وہ ایسا کیسے کر سکتے تھے؟ ہائے ہائے، یہ دنیا ہمیں قبول نہیں کرتی، اس لیے تو ہم بستی سے دور بستے ہیں۔ ابا کے پیچھے کھڑے خواجہ سرا نے تالی بجا کر نعرہ بلند کیا تو میرا دل جل کر خاک ہو گیا۔ نیئر کہیں نہیں جائے گا ابا، وہ میرا بھائی ہے، اس کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ میں ابا کے سامنے ڈٹ گیا تو ابا نے مجھے گھور کر دیکھا۔ ابا فوراً ہی آگے بڑھے اور ایک کونے میں سہمے کھڑے نیئر کا ہاتھ تھام کر اسے گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئے، جبکہ میں اسے چھڑانے کے لیے اس کے پیچھے بھاگا۔ اماں بھی میرے پیچھے لپکی تھیں۔ نیئر بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ میں اسے چھڑوانے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا، مگر ابا کی گرفت مضبوط تھی۔ اماں آنکھوں میں آنسو لیے بے بسی سے مجھے تو کبھی ابا کو دیکھتی، وہ کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں تھی۔ ابا نے نیئر کا ہاتھ خواجہ سرا کے ہاتھ میں دیا تو وہ جلدی سے نیئر کا بازو پکڑ کر باہر کی طرف چل دیا۔ میں بھاگ کر دروازے کے بیچوں بیچ کھڑا ہو گیا۔ اچھا، تو پھر میں اس گھر سے صرف نیئر ہی نہیں جائے گا بلکہ میں بھی ساتھ جاؤں گا۔ ابا، آپ سوچ لیں، اب میں آپ کو کبھی دوبارہ اپنی شکل نہیں دکھاؤں گا۔ میں نے ابا کو محض دھمکی نہیں دی تھی، بلکہ میں یہی کرنے والا تھا۔ اگر ابا اپنے ایک بیٹے کو اپنے سائے سے محروم کر سکتے تھے تو دوسرے بیٹے پر بھی ابا کا کوئی حق نہیں بنتا تھا۔ میری بات سن کر اماں ابا کے ساتھ ساتھ خواجہ سرا بھی حیران رہ گیا۔ اس کی گرفت نیئر کے بازو پر ڈھیلی پڑ گئی۔ میں نے فوراً نیئر کو کھینچ کر اپنے قریب کر لیا۔ نیئر میری ٹانگوں سے لپٹ کر رونے لگا۔ ابا میں شاید اپنے دونوں بیٹوں کو ایک ہی دن میں کھونے کی ہمت نہیں تھی، لہٰذا وہ مجھ پر ایک گہری نظر ڈال کر چپ چاپ گھر سے باہر نکل گئے، جبکہ خواجہ سرا بھی کندھے اچکا کر ان کے پیچھے نکل گیا۔ رات کو ابا آتے ہوئے اس کے لیے آئس کریم کا کپ لے آئے تھے۔ شاید ابا کو اپنے رویے کی تلخی کا احساس ہو گیا تھا۔ وہ جو باقی کا سارا وقت بجھا بجھا سا رہا تھا، ابا کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھتے ہی خوش ہو گیا۔ وہ آئس کریم کھانے میں مگن ہوا تو سامنے سر جھکائے بیٹھے ابا کی جانب بڑھ گیا۔ میں نے ابا کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ ابا، ہمیں معاشرے کے ڈر سے، خوف کی وجہ سے اپنے لخت جگر کو تکلیف پہنچانے سے گریز کرنا چاہیے۔ کیا میں آپ کو نیئر کو سہارا دینے کے لیے کافی نہیں؟ ہم اسے معاشرے پر بوجھ بنانے کے بجائے ایک مفید اور کارآمد فرد بننے میں اس کی مدد کریں گے۔ ابا کے جھکے سر سے آنسو ان کے دامن پر جا گرے تھے۔ بھایا، نیئر کی دردناک آواز سن کر میں اس کی جانب متوجہ ہوا۔ وہ زمین پر گرا تڑپ رہا تھا، جبکہ اس کے منہ سے جھاگ بہہ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر میرے حواس خطا ہو گئے۔ اماں بھی لپک کر اس کی جانب بڑھی تھیں۔ میرے ہاتھوں پاؤں سے جان نکل گئی تھی۔ میں نے بمشکل اسے لپک کر اپنے بازوؤں میں بھرا اور اسے لے کر باہر کی جانب بھاگا۔ بھایا، اس نے ایک اور زوردار چیخ ماری اور دم توڑ گیا۔ میرا چھوٹا بھائی میرے ہاتھوں میں بے حس و حرکت پڑا تھا۔ میں اسے اپنے باہوں میں بھرے زمین پر گر سا گیا۔ آنکھوں میں آنسو رواں تھے۔ اماں کی چیخیں بلند تھیں۔ میں نے ہچکیوں کے درمیان ابا کی جانب دیکھا۔ ابا حمز یوں ہی سر جھکائے بیٹھا تھا۔ یہ آپ نے کیا کر دیا؟ میں اپنے چھوٹے بھائی کو نہ بچا سکا تھا۔ اس کے منہ سے آخری نکلنے والا لفظ بھایا تھا۔ تو کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ اگر اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کر دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔